سے بھی شکوا گلا۔ آج ہم فیصل آباد کے علاقہ مدینہ ٹاؤن بسم اللہ چوک کے قریب ایک گھر میں حاضر ہیں۔ آپ کو معذوری کب سے ہے؟ یہ حضور معذوری جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کا تھا، میں ابھی پاؤں چلنا ہی شروع کیا تھا، تو رات کا وقت تھا، تو کچھ سردیوں کے دن تھے، تو والدہ نے نہلا دیا، تو نہلانے سے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ جسم جو پورا تھا نا وہ سکڑ گیا تھا اور اٹک گیا تھا۔ اس کا علاج کروایا گیا؟ یہ اس کا علاج جو ہے مسلسل چلتا رہا تقریباً 12-13 سال تک جو ہے نا، یعنی کہ میری عمر اسی میں یعنی کہ گزر گئی۔ مدنی ماحول سے کب سے وابستہ ہیں؟ 2011 کے اندر الحمدللہ یہ سعادت ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹھے رہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں آج آپ نے فون پہ بات کی، میں خود حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ کے حضور بہت شفقت ہیں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ عظیم بھائی بتا رہے تھے جب فون پہ بات ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی نے فرمایا میں کبھی گھر پہ آؤں گا۔ میں آپ نے پوچھا نہیں کہ کب آئیں گے، کوئی پنجاب کا دورہ ہو؟ کہتے ان کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا اور ماشاءاللہ ہماری مجلس نے بتایا، تو آپ کی دل جوئی کی نیت سے حاضر ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور آپ جزاک اللہ جی، الحمدللہ رب العالمین، آپ تو ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ فیضان آن لائن اکیڈمی فیصل آباد میں ہی؟ جی جی، ادھر ماشاءاللہ الحمدللہ ہے، اپنا ملت روڈ عثمانیہ پارک ہے، گرین ٹاؤن، اس کے اوپر برانچ ہے ہماری۔ اور وہاں پر آپ جو ہے وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں الحمدللہ مدنی قاعدہ ناظرہ کورس اور حفظ کے ساتھ درجات۔ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے پیر کو کیا ہوا؟ یہ پولیو ہوا تھا، اچھا، چھوٹی سی عمر میں نا، کم عمر کا تھا ابھی، اور پولیو کی وجہ سے یہ اپنا سارے جسم پہ تھا، مگر علاج وغیرہ کروانے کے ماشاءاللہ الحمدللہ باقی جسم سلامت ہے۔ سر سی یہ نا ٹانگیں جو ہیں وہ جو پٹھے ہوتے ہیں نا یہ کھینچے گئے، یعنی کہ ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ چل نہیں سکتے؟ جی نہیں چل نہیں دونوں پیر سے نہیں چل سکتے؟ جی دونوں سے نہیں چل سکتے، بیٹھ کے چلتا ہوں۔ اچھا جی، پاؤں کے ساتھ اپنا ہاتھ کے ساتھ نا پاؤں اٹھا کے آگے کی طرف رکھ کے یوں اچھا چلتا اچھا۔ ہوں۔ تو ویسے آج کل کیسے چلتے ہیں؟ بیساکھی وغیرہ سے؟ نہیں، بیساکھی اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ایک پاؤں جو ہے وہ کام کرتا ہو، ٹانگ جی چلتی ہے، اور ویسے یہ اپنا بیٹھ کے چلتا ہوں۔ تو آپ پھر کیسے جاتے ہیں مدرسے جانا آنا؟ یہ مدرسے میں جانے آنے کے لیے میں نے ایک بائک رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 3 ویلر جو ہوتی ہے 3 پہیوں ٹھیک والی، ہے۔ اس کے اوپر میں آتا جاتا ہوں۔ تو پھر وہاں مدرسے جب پہنچ گئے تو مدرسے سے اتر کے اوپر جانا؟ جی خود ہی سیڑھیاں میں الحمدللہ چل لیتا ہوں، زمین سے پکڑ پکڑ؟ جی ایسے ہی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ والد صاحب بھی حیات ہیں، والدہ بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ یعنی کہ نا مصروفیات میں تھے کہ وہ تو گھر میں اور بھی کوئی معذور ہے یا باقی سب نہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ باقی سارے ٹھیک ہیں۔ یہ بھی میں بعد میں ہوا تھا، اچھا، یہ ٹائیفائڈ کا جو ہے نا معاملات ہوئے کتنی تھے۔ عمر میں ہوا یہ تقریباً 2.5 سال۔ جب آپ کی عمر 2.5 سال تھی؟ جی، اچھا، تو اب جب آپ بڑے ہوئے تو پھر مدرسے گئے، اسکول گئے، کیسے زندگی گزاری آپ؟ یہ اسکول میں گیا تھا تقریباً 2013 میں، جب مثلا کہ گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی کافی یعنی کہ پہلے سے کافی بہتری کی طرف یعنی کہ یہ جسامت آ چکی ہے، کچھ بڑا بھی ہو گیا تھا، تو پھر کہہ رہے کہ عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ علاج کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی پھر اس وقت جو ہے ذہن بنا، تو میں نے پھر اسکول میں جانا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کتنی جماعتیں آپ نے پڑھی؟ یہ میں نے 4 کلاسیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر درزیوں کا کام جو تھا کیونکہ ہاں، بڑا ہو چکا تھا، ہاں، پھر والدہ لے کے جاتے تھے اور والدہ ہی لے کے آتے تھے۔ اچھا، جی، ہاں، تو اس کے دوران میں نے وہ ایک بچوں والی سائیکل ہوتی ہے 3 پہیوں والی چھوٹی، وہ جی، جو چلاتے ہیں، اس کے اوپر میں بیٹھتا تھا تو والدہ پیچھے سے دھکا لگاتے تو پھر میں یوں اس طرح ماں نے سپورٹ اتنی خدمت کی ہے۔ بہت بڑا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر یہ میرے مدرسے لے والدین جانا اور آنا والدہ کا کام؟ جی والدہ کا کام ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ درزیوں والا کام بھی آپ نے سیکھا؟ جی درزیوں والا کام بھی وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ میں نے اپنے گاؤں میں ہی ایک دکان تھی، وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کون سے گاؤں سے ہیں آپ؟ یہ میں ہوں 126 گابے شہروانہ۔ 126 گابے شہروانہ شیروانہ، یہ کہاں ہے؟ یہ ہے اپنا ضلع فیصل آباد، تحصیل جڑامالہ میں۔ اچھا، جڑا جی والا۔ جی جڑامالہ۔ اس گاؤں میں رہ کر آپ نے درزیوں کا کام بھی سیکھا، آپ اسکول بھی جاتے رہے، 4 جماعتیں پڑھی اور والدہ چھوڑنے جاتی جی تھی والدہ چھوڑنے، اور وہ 3 پہیوں والی سائیکل کو دھکا دیتی تھی؟ جی دھکا دی، کافی دیر پہلے نا اٹھا کے لے کے جاتے تھے، تو پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا پھر اٹھانا مشکل ہو گیا، تو پھر وہ یعنی کہ وہ سائیکل کا یوز کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دعوت اسلامی کا ماحول کہاں جی ملا؟ دعوت اسلامی کا ماحول یہ تھا کہ میرے کزن تھے، وہ ماشاءاللہ عالم دین کا کورس کرتے تھے، درس نظامی ان کو بولتے ہیں، تو جو میں فری ہوا نا اپنا درزیوں کا کام سیکھ کے، تو بلکہ سمجھے کہ وہ جاری تھا، تو میں نے کہا کہ چلے میں ابھی کچھ
यानी कि फ्री हो जाता हूँ, यानी कि दिल जो है वो अभी नहीं कर रहा था कुछ करने को। फिर मैं घर में रहता था तो कज़न दर्जियों का काम किया आपने, कुछ जी कपड़े पर सिए, जी जी सीते थे वो आप? जी सलार मर्दों के? जी अच्छा, ठीक है। तो लोग देते थे आपको काम? जी मैंने दुकान पे किया, यानी अच्छा। कि फिर खुद अपनी दुकान वगैरह नहीं बनाई, ठीक है। सीख रहा था। तो कुछ उसके अंदर फिर दिल लगा रहा, यानी कि कुछ मामलात ऐसे हुए थे कि मुझे ना छोड़ दिया छोड़ आपने। दिया मैंने। ठीक है। तो वन सीखने के बस थोड़ा सा यानी कि सीख चुका था, थोड़ा सा बाकी अपनी कटाई वगैरह थोड़ी सी रह गई थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर घर में यानी फारिग कि थे। जी फारिग थे, क्योंकि चल भी नहीं सकता था, घर में ही रहता था, ठीक आ है। जाता था कहीं सकने, ठीक है। बाहर बैठ जाता था, बस थोड़ा सा यूं हो जाता था। तो ये थे कज़न भाई थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे करें, आप कोई कोर्सेज वगैरह करें, क्योंकि दावत इस्लामी का माहौल ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीख भी जाएंगे और कुछ ना कुछ करने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ज़हन बना। फिर चाचू जो थे मुशावरत हुई घर में, तो फिर चाचू ने फैज़ान मदीना फैसलाबाद में ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छोड़ा, और वहाँ पे मैंने फिर मदनी तरबियती कोर्स 63 दिन का होता था उस वक्त ठीक है। जी, तो उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला ले लिया। ठीक। तो आप वो 63 दिन के लिए जब फैज़ान मदीना फैसलाबाद आए तो ज़ाहिर है चल तो आप सकते नहीं थे। जी जी बिल्कुल। वज़ू खाने जाना, इस्तिंजा खाने जाना, नमाज़ पढ़ने के लिए आना, तो इस्लामी भाइयों ने कोई ताउन किया आपके साथ? जी, इस्लामी भाई ने काफ़ी ताउन किया, और ये था कि यानी कि यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद आना-जाना जो है, किसी को मसलन कि ऐसी ज़हमत नहीं दी। अच्छा। यानी कि काफ़ी इस्लामी भाई कहते थे, आते-जाते देखते थे, उठाने के लिए कहते थे, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद खुद यानी कि करते थे। जी। अच्छा, 63 दिन कोर्स किया आपने, फिर जी, उसके बाद? उसके बाद फिर वो आप मदनी माहौल में आ गए आप। जी, मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ठीक है। आता था, ठीक है। हफ्तावारी इज्तिमा वगैरह वहाँ में गाँव आता में है। आते थे जी, आप? गाँव में अच्छा, फैज़ान माशाअल्लाह। मदीना अल्हम्दुलिल्लाह है। वहाँ गाँव में फैज़ान मदीना भी है? जी, क्या अपना बात है, है। हमने वो गाँव का नाम आज सुना है, उस गाँव में फैज़ान मदीना भी मौजूद है। ये तो चलें आपका कोर्स हो गया, फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद फिर कोर्स के दौरान मेरा ज़हन बना, कुछ इस्लामी भाइयों का तावन किया, उन्होंने मालूमात दी कुछ अपना मज़ीद कोर्सेज़ के बारे में। फिर मैंने कोशिश की कि मदनी कायदा नाज़रा के अंदर ना मैं दाखिला ले लूँ। तो वो तो फिर मुझे ऑप्शन मिल गया कि आप अगर 12 माह करना चाहें पहले, तो वो कर लें। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से जो है ना अपना 63 दिन कोर्स करने के बाद फ़ौरन जो है वो 12 माह में सफ़र शुरू 12 माह का सफ़र भी किया आपने? जी। अल्लाहु अकबर! फिर कहाँ गए आप 12 माह के सफ़र के लिए? 12 माह के अंदर मैं काफ़ी यानी कि सारा यानी कि कराची में भी काफ़ी दफ़ा यानी कि मदनी काफ़िलों में और काफ़ी जगह जाना हुआ, मर्दान, और यूँ ही एक है अपना गिलगित, अच्छा। अपना यूँ ही ऐसे इस्लामी भी आप यानी इस्लामी कि के साथ जाते रहे? ऐसा शहर मैं यानी कि सोच में भी नहीं था कि जहाँ-जहाँ यानी कि मैं जा सकता हूँ। यानी कि ये नाम सुने थे और इसके बारे में सुनता था काफ़ी सारा। तो ये कभी आपका बस में सफ़र हुआ होगा, कभी ट्रेन में हुआ होगा, जी, कभी जी। एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक चलना पड़ा होगा, चलना तो ये सब पड़ा। कैसे हुआ? ये सब कुछ यानी कि समझे कि दाऊद इस्लामी के ज़िम्मेदारान, मोहब्बत करने वाले, उनको हाँ, चाहने वाले, हाँ। ये सारा कुछ उन्हीं के ज़रिए हुआ। वो सब जिनको आपको ले उठा जाते थे, के जी, उठा जी, के ले जाते उठा थे? के पहाड़ियों पे जाना पड़ता। मैं कहता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर रहूँगा, हाँ, मस्जिद में रहूँगा, हाँ। मगर उनकी मोहब्बत के वो कहते कि नहीं आपको तो छोड़ के कैसे नहीं काँधों जाना। पे उठाते थे? जी, कंधों पे उठाते थे। जैसे यानी कि 1-2 मतलब ऐसा भी हुआ कि मुझे खुद शौक हुआ कि मैं ऐसे ना बराबर में चलूँ। तो उन इस्लामी भाइयों ने एक इधर और एक इधर मैंने ऊपर रख के ना तो थोड़ा-सा सफ़र ऐसे किया। यानी बहुत काफ़ी सारा ये ताउन 12 महीने आपने मदनी जी, काफ़िले में जी। सफ़र किया, तो उसमें आप क्या दर्स व बयान भी करते रहे? जी, दर्स व बयान भी मैं करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अच्छा, दर्स वगैरह दर्स अल्हम्दुलिल्लाह देते लेता रहे था। आप जी, जी। उसमें। अच्छा, फिर ये 12 माह पूरे हो गए, जी, वाह। फिर क्या हुआ? फिर मदनी कायदा नाज़र कोर्स, वो भी आपने फ़ैज़ान मदीना में किया? वो मैंने फिर कराची में किया था। ठीक है। पाबंद कराची में। फिर आप एक तरह से कारी साहब बन गए, उस कोर्स के बाद आप पास हो गए होंगे जी, टेस्ट में? उसके कोर्स के अंदर पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको ये है कि वो 10 माह का था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 5.5 माह में वो कंप्लीट पूरा कर कर लिया। लिया? जी, पूरा क्या कर बात लिया। है! फिर और जो अपना नाज़िम साहब थे, मेरे कारी साहब थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप मुदर्रिस कोर्स भी करें। ठीक है। तो फिर वहीं से मैंने मुदर्रिस कोर्स में वो दाखिला कितने लिया। माह का था? वो था उस वक़्त 5 माह का था। अल्लाहु अकबर! 5 माह, 5.5 माह, 12 माह और 63 दिन, ऑल टुगेदर बनाए 2 साल आपने जी, कोर्सेज़ किए। जी। इसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो तजहीज़ व तकफ़ीन कोर्स है, वो भी किया, अल्लाह! और इसके वो 12 दिन का होता है अपना मदनी काफ़िला कोर्स, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सर इसमें ये एक चीज़ बड़ी खूबसूरत इनकी वो लगी, जैसे आपने फरमाया कि इतने सारे कोर्सेज़ किए। मैंने से इसकी वजह जब पूछी ना आपके आमद से पहले, बताने लगे कि इन सब कोर्सेज़ में मुझे इस्लाम की मोहब्बतें इतनी मिली कि मैं आगे बढ़ता चला गया। कोई मुझे वज़ू खाने उठा के लेके जाता। यानी वो घर भी भूल जाए ना आदमी कि इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है, सुभान अल्लाह। अच्छा, घर वालों की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, आप इतना लंबा-लंबा चले जाते थे? नहीं, नहीं, घर वालों के ये देखें कि बस ना उनकी भी ऐसे जब मैं बताता था तो
تو ان کی محبت میں وہ سمجھے کہ ایک رو بھی پڑتے تھے کہ ہم نے تو بہت کچھ سوچا تھا کہ بھئی آپ کے لیے کیا کریں یا آپ کے لیے مثلا کہ ہم وہ والدہ اکثر نا جی فکر کرتی تھی کہ بھئی آپ کا کیا بنے گا یا دیکھیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوگی. وہ کافی سارے نا ان کو ان کی پریشانیاں تھی. تو ظاہر یہ پھر والدین سوچنا تو ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. تو کہہ رہے تھے زندگی ہماری پتہ نہیں کتنی ہے تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کیا کریں یہ بھی سمجھ نہیں آتا. تو الحمدللہ اس کے اندر دعوت اسلامی کا ماحول ملا اور آج اس وقت سے لے کے اب تک میں اپنے گھر والوں پہ یعنی کہ کسی قسم کا وہ ہوتا ہے نا بار ہوتا ہے یا کسی قسم کا ان کو میں نے پریشانی نہیں آنے دی. اچھا پھر اس کے بعد آپ کا پھر یہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں کیسے ترکیب بنی؟ یہ اپنا اسی وقت یعنی کہ جب میں کورس کر رہا تھا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ کچھ اپنے رکن شورا ان کے ساتھ آنا جانا یعنی کہ وہ آتے جاتے تھے ان کے ساتھ ملاقات وغیرہ انہوں نے تعاون کیا. اور عرفان مدنی صاحب ہیں جو فیضان آن لائن اکیڈمی اس وقت ناظم صاحب تھے. وہاں پہ سجاد بھائی ہیں جو مدرسہ اپنا کورسز کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کافی ملاقات ہوئی اور ان کا یعنی کہ کورسوں کے دوران کافی سارا نا یہ تعاون آنے جانے میں بہت سارا یہ ذمہ داران کا الحمدللہ پھر فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کا اجارہ ہو گیا؟ جی پہلے میرا مدرسہ المدینہ میں یعنی کہ اجارہ ہوا تھا الحمدللہ وہاں پہ میں نے 3.25 سال پڑھایا. اچھا بچوں کو پڑھایا؟ جی بچوں کو حفظ و ناظرہ پڑھایا؟ حفظ و ناظرہ کروایا. اس کے بعد مدرسے میں وہ تھا فیضان مدینہ بچے کی. اچھا بچے کی یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی جی جڑا والا زون میں یہ بھی ہمارے وہ اسی طرف. یہ نام بھی میں نے پہلی بار سنا. بچے کی میں فیضان مدینہ بھی ہے؟ جی جی فیضان وہاں پر جو ہے وہاں پر مدرسہ بھی ہے جہاں پڑھاتے تھے؟ جی جی. بچے کی ایک ڈویژن ہے اور کبینہ جڑا والا ہے. ابھی تو جڑا والا زون بن گیا ہے پورا. اب فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کن کن ملکوں میں پڑھا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میرے پاس اٹلی کے طلباء ہیں اور یو کے اور اسپین کے اور پاکستان کے 4 ملک ہیں میرے پاس. گاؤں کا نام پھر بتاؤ. گاؤں 126 کعبے شہروان. گھر میں اور کون ساتھ دیتا رہا؟ الحمدللہ ساتھ یعنی کہ کافی سارے دیتے رہے. چاچو بھی جہاں ضرورت پڑتی تھی مگر میں یعنی کہ آپ کو بتایا نا کسی کو کسی بھی حوالے سے پریشانی نہیں دی. آپ نے کیوں سوچا کہ مجھے کمانا ہے؟ بھائی آپ کے پیر نہیں تھے، ماں باپ کھلاتے رہتے، بھائی کھلاتے رہتے، بلکہ ماد اللہ اب تو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار جب میں خود معذور ہوں تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مانگنے کی طرف بھی نہیں گئے اور آپ نے اپنی فیملی کے اوپر بھی بوجھ بڑھنا پسند نہیں کیا. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ دیکھیں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نیت. تو یہ میرے لیے کافی والدین نے پہلے ہی کوشش کر چکے تھے. والد صاحب جو ہیں وہ برون شہر میں جا کے میرے لیے کماتے تھے اور اس کے ساتھ ہی گھر والوں کا نظام اچھا چلتا. والدہ اس لیے زیادہ خدمت کرتی تھی کہ والد صاحب شہر سے باہر جی ہوتے تھے؟ شہر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے. اللہ وہ آتے تھے پیسے دے کے چلے جاتے تھے. وہی والدہ سے گھر کا نظام چلاتی تھی اور اس کے ساتھ میرا علاج بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو آپ نے پھر سوچ لیا کہ اب میں نے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا. جی جی بالکل. کیوں ایسا مطلب کبھی مایوسی نہیں آئی کہ یار پیر ہی نہیں ہے میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے؟ نہیں وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس وجہ سے ہوتا کہ الحمدللہ کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہی ایسا ہے. اگر یہ ہمت نہ بڑھاتے یہ تعاون نہ کرتے ہو سکتا ہے کہ میں اس یعنی کہ منصب پر اس مدنی ماحول کی برکت سے آپ کے اندر خودداری آئی، بالکل ہمت آئی. بالکل ایسے ہی. آج ماشاءاللہ آپ ہزاروں روپے کماتے ہیں ماشاءاللہ ماہانہ سیلری. اچھا اب مجھے میں صحیح میں آپ کے ذریعے بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہمت ہار جاتے ہیں، مایوسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اب برباد ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے پیروں پہ اب میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ان کے پیر ہوتے ہیں مگر وہ فیل یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے پیروں پہ کیونکہ روزگار ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ افسردگی ہو، آپ بار بار اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اطمینان بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ اطمینان کہاں سے آ گیا بھائی آپ کے اندر؟ آپ کے تو پیر ہی نہیں ہیں، آپ کوئی بہت امیر آدمی بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا شکر بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اطمینان بھی ذکر کر رہے ہیں. کچھ سکھائیں نا ہمارے ناظرین کو. ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ چلیں پیر نہیں ہیں تو باقی تو الحمدللہ اللہ پاک کا سارا کچھ دیا ہوا ہے. آنکھیں ہیں، بازو ہیں اور زبان ہے، سننے کے لیے کان ہیں، ہر چیز ہے. تو صرف یہ ہے کہ ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے بغیر بھی سارا کچھ الحمدللہ کر رہا ہوں اور ہونا بھی چاہیے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی اگر کوئی بندہ ہے، کسی معذور ہے یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. ہمت بڑھانے سے وہ سمجھیں کہ اگر گر رہا ہے تو وہ گرتا گرتا وہ کھڑا ہو آپ سکے. کی ہمت کس نے بہت زیادہ بڑھائی؟ اس کے اندر میں الحمدللہ بتانا چاہوں گا اس کے اندر مجھے زیادہ جو تعاون ملا ہے ہمت بڑھانے میں، کوشش کرنے میں، تعاون میں، وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کا بہت اس کے اندر ہاتھ ہے الحمدللہ. یہ نہ ہوتا تو میں کہیں آپ کا حوصلہ نہیں توڑا گیا کہ آپ نہیں. معذور ہیں یار دور ہو جاؤ بھائی، ہم تو آپ کا کھانا بھی نہیں کھلا؟ میری سوچ سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا گیا، محبت کی گئی. واہ واہ واہ، کیا بات کیا بات.
ناظرین یہ سچ انسپائریشنل، مطلب میں سچی بات ہے اپنی کیفیت خود بیان نہیں کر پا رہا کہ یقیناً عظیم بھائی نے کمال کیا. یعنی یہ کئی نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں یار روزگار نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہم کیا کریں جناب، نوکری نہیں ملتی آج کے دور میں، ہمت کریں، اپنے ہاتھ سے کچھ کرنا چاہیں. ان کے تو پیر ہی نہیں ہے. یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں ان پیروں پہ چل کے چلے جائیں. پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایت، پھر بھی مایوسی ہے. ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں آپ، نہ کریں ایسا، مایوسی کی طرف نہ جائیں. معاذ اللہ ایسے جملے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے شکوہ کرنا شروع کریں. اللہ نے بہت دیا ہے آپ کو، کتنی پیاری بات کہی، پیر نہیں تو کیا، باقی تو سب چیزیں ہیں نا. اللہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اب ان کی معذوری بھی ہے، اور جیسے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ معذوری کے باوجود انہوں نے اپنی ایک بائک تیار کروائی 3 پہیوں والی کہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں، اور اپنی بائک یہ استعمال کرتے ہیں آنا جانا، مدرسے میں، گھر میں جانا، کسی کے اوپر یہ بوجھ نہیں بنے، اور کسی سے سوال نہیں انہوں نے کیا معذوری کے باوجود کہ مجھے بائک بنوا دیں. ماشاءاللہ خود سارا تھوڑا قرضہ مانگ لیتے کسی سے، تھوڑے مدد مانگ لیتے، تو کیوں نہیں کرتے ایسا؟ میں الحمدللہ پہلے تو آتا جاتا بائک پہ ہی تھا، یعنی کہ گھر والے وہ اپنا گاڑی پر چھوڑ دیتے، پھر وہاں سے جو طلبہ تھے یا وہاں پہ ذمہ دار جو تھے، اپنا خادمین کا شعبہ ایک ہمارا ہے، اس کے اندر وہ مجھے نا وہاں پہ لے لیتے تھے اڈے سے. تو اڈے سے لے کے پھر فیضان مدینہ اڈے پہ کھڑے ہوتے تھے آپ کے انتظار میں؟ جی اچھا، وہ تو پہلے بتا رابطہ ہوتا، جی رابطہ ہوتا تھا کہ بھئی جب آپ ان کے فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں، وہ اتنے منٹوں میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تو آپ وہاں پہ جب پہنچ جائیں تو پھر مجھے بتا اچھا، دیجیے. کبھی وہ آپ کو لینے والا لیٹ ہو گیا تو بس والا تو اتار کے نیچے رکھ دیتے ہوں گے آپ؟ جی ایسا اچھا، اور آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں؟ جی میں ایسا ہوتا بہت کم تھا الحمدللہ. وہ پہلے میرے انتظار میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، ایسا بہت ہوا کم. اچھا، بس والے چڑھنے اور اترنے میں بھی تعاون کرتے تھے؟ جی الحمدللہ کافی سارا اس کے اندر تعاون رہا، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوا ایسا کہ ہوتا تھا، آپ کے ساتھ کبھی کبھار تعاون ایسا نہیں ہو کیا، جاتا تھا. جی لیکن آپ نے ہمت نہیں آئی. نہیں، میں ہمت نہیں. شادی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ شادی بھی ہو گئی؟ شادی بھی ہوئی. کیا بات ہے، ماں کہتی تھی شادی کرنی، کیا بات، میں تو ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کہیں گے ابھی ہوئی نہیں ہے تو مجھے کرانی نہیں پڑے گی. چلے یہ تو بہت زبردست ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک. اچھا، تو کب ہوئی شادی آپ کی؟ یہ 2020 میں ہوئی. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے، تو ابھی اولاد وغیرہ؟ جی الحمدللہ ایک بیٹی بھی ہے. کیا نام رکھا منی کا؟ عذرا عطاریہ. ماشاء اور مرید بھی کیا، اور اللہ، والد بھی بن گئے، اللہ نے رحمت بھی بھیج دی، بالکل. شادی کی خوشیاں بھی عطا کر دیں، روزگار بھی مل گیا، باعزت روزگار ملا، استاد کا روزگار ملا، ایک ملک میں رہ کر کئی ملکوں میں استاد بننے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ سمجھنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو وہ غیب سے کیسے مدد کرتا ہے، وہ کیسے راستے کھولتا ہے، وہ کیسے روزی عطا فرماتا ہے. بس ریکوائرڈ جو ہے نا وہ توکل ہے. اصل اللہ پر بھروسہ درکار ہے، ہمت ہے، اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. آزمائش ہے تو کہتے ہیں نا، پرابلم کو چیلنج بنانا سیکھیں. ہم پرابلم کو ڈیزاسٹر بنا دیتے ہیں. مسئلہ آیا تو اس مسئلے میں غرق ہو جاتے ہیں. مسئلے کو اب اپنے لیے چیلنج بنا دیں کہ اب اس مسئلے سے نکلنا کیسے. اور اس نوجوان نے اس کو چیلنج بنایا. اس گاؤں سے نکلے، سارے کورسز، شاید یہ دعوت اسلامی کے چند لوگوں میں سے ہوں گے، لاکھوں لوگ ہیں دعوت اسلامی میں، جن میں سے چند وہ ہوں گے جنہوں نے اتنے کورسز کیے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ کیٹیگری وائز یہ کتنا اوپر چلے گئے، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے درس ہے جو بات بات پر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. ہمیں خودداری اپنانی، اللہ سے مانگیں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کریں، مگر ہاتھ نہ پھیلائیں. ہمیں اپنی خودداری پر، اور اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ پاک غیب سے نوازتا ہے. ایک بات تو جو یہ ہے کہ معذور افراد کے لیے بھی دعوت اسلامی ہے. ہمارا پورا ایک شعبہ ہے جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں، جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل اسلامک بردرز کا ایک شعبہ ہے. اور اب تو دنیا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کہ ان کو ڈس ایبل نہ کہیں، اسپیشلی ایبل کہیں، کہ وہ ایک خاص طور کی ایبلٹی والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اتنی ہمت و پیر والوں میں نہیں ہوتی، یہ خاص ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو خصوصی اسلامی بھائی، اس کا پورا شعبہ ہے، اس کے ذمہ دار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو آپ آئیے، دعوت اسلامی میں آپ کے لیے بہت سارے اللہ کی رحمت سے مواقع موجود ہیں. اور تھوڑی سی مشکل پر، تھوڑی سی پریشانی پر پلیز مایوسی کی طرف نہ جائیں، بھیک مانگنے کی طرف نہ جائیں. اللہ رحیم ہے، ہمارا رزق اس نے لکھا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو وہ آپ ہمارے سلسلے میں دیکھیں نا، ہر ہفتے سلسلہ آتا ہے. کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہے ہیں، کوئی ماشاءاللہ کوئی کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک تو راضی ہیں اللہ کی رضا پر، اور اپنے لیے انہوں نے حلال طیب روزگار کا سامان بھی بنایا ہے. ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جاتے ہیں تاکہ اس سے آپ سب کو موٹیویشن ملے اور آپ کو احساس ہو کہ میرا غم تو بہت تھوڑا ہے، مجھ سے زیادہ پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں. جی آپ کچھ فرمائیں گے؟ صاحب، آپ کے تشریف آوری سے پہلے ان سے بات ہوئی،
बाजमात नमाज के ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़ौक़ रखते अच्छा हैं। माशाल्लाह। बाबुल मदीना कराची में ये थे तो चौथी मंजिल से ये बाजमात नमाज पढ़ने आते थे। हालांकि असाज़ा कराम ने फरमाया कि आप यहीं पर नमाज अदा कर लिया करें। और अब जहाँ ये फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं वहाँ भी दूसरी मंजिल से मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं। 2 मंजिला की सीढ़ियाँ उतरते हैं खुद, जी, तो उतारता है। नहीं उतरता हूँ खुद। अनबिलीवेबल। नाजरीन आइए, अजीम भाई कैसे नमाज के लिए मस्जिद में उतरते हैं और फिर नमाज पढ़ के जाते हैं। हर नमाज के लिए उतरना, सुभान अल्लाह। आइए आप पहले मंजर देख। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। अब बताइए कि जिसकी नमाज कज़ा हो जाती है, जमात तो दूर की बात है, नमाज ही कज़ा हो जाती है, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? छोटी छोटी बात पर नमाजें कज़ा कर देते हैं, जमात के लिए नहीं जाते। यानी पैर होते हुए मस्जिद की तरफ ना जाएं, सिर्फ जुम्मे के लिए जाएं प्लीज। ये लोग हमारे लिए मोटिवेशनल हैं, ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि हम सोचें कि जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम तो तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ने कितना नवाजा है। फिर जमात चली जाती है, नमाज चली जाती है लोगों की। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज हम कारी अजीम साहब के पास आए हैं। अल्लाह जो इनकी वाकई अजमत है कि जिस हौसले के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तेरी ज़ात पर इन्हें जो भरोसा है, अल्लाह हमें भी तेरी ज़ात पर भरोसा, तवक्कुल अता फरमा, आजमाइशों पर सब्र अता फरमा। हमारे अजीम भाई की सारी मुश्किलें आसान फरमा। अल्लाह इन्हें मक्के मदीने में भी, सफ़ा मरवा के दरमियान भी इसी तरह चलना नसीब फरमा। काबे का तवाफ़ भी इन्हें नसीब फरमा, मदीने की हाज़िरी भी अता फरमा। इनके सदक़े हमें ये सआदत नसीब फरमा। इनके और हम सब के रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा। जितने नाजरीन सुन रहे हैं मौला, परेशान हैं, गमज़दा हैं, दुखी हैं, अल्लाह सब की गैब से मदद फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे अजीम भाई की वालदा ने, वालिद साहब ने जो इनकी खिदमात की, अल्लाह इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। ए रब्बे करीम हमें भी मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने की, हमदर्दी करने की, गमज़दों के गम दूर करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस माजूर अफराद का सहारा बनने की और उनका हौसला बढ़ाने की हमें तौफीक अता फरमा। दिल शिकनी और लोगों की दिल आज़ारी वाले कामों से हम सबको महफूज फरमा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा और हमें भी इस मदनी माहौल से पक्की सच्ची वाबस्तगी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी मदनी चल के नादरीन, कारी अजीम अत्तारी साहब के घर से निकले हैं और हमेशा की तरह इस बार भी एक अजब कैफियत है, मोटिवेशन है और अल्लाह के नेक बंदों की वाकई कमी नहीं है। और माशाल्लाह कितना हौसला इन लोगों में। बहुत सारे लोग तो छोटी सी बात पर हिम्मत हार जाते हैं। बहरहाल मैंने ख़ुद भी बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है आप भी सीख रहे होंगे। और यही हमारा मकसद है सिलसिले को करने का कि जिसके घर जाएं उसको भी खुशी हो, हमदर्दी उनके साथ करें, लेकिन हमारे नाजरीन भी कुछ इससे सीखें। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले सिलसिले में किसी और के घर पर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी के हालात आप तक पहुंचाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ज़रा आस पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में नज़र रखिए। अगर इस तरह के लोग हैं तो उनसे मुस्कुरा कर मिला करें, कोई तोहफ़ा दे दिया करें, उनके घर चले जाया करें, सीने लगाया करें, तो इंशाअल्लाह इनके दिल से दुआएँ मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला।